قرآن عظیم نے بے شمار مقامات پر مظاہر فطرت کے متعلق غور و فکر کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا میں سائنس کے حقیقی معلم اور اس کے موجد مسلمان رہے ہیں، اور اس کے طبعی حقائق کے حوالے سے قرآن کی رہبری ہمیشہ شامل رہی، بلکہ قرآن عظیم نے آفاق و انفس کے مطالعے اور مشاہدے کی دعوت دی ہے۔ قرآن عظیم دراصل مملکت الہی کے مشاہدے کی کتاب ہے۔ جن لوگوں نے آفاق کو سر کیا ہے اور آسمانوں پہ کمنڈے ڈالا ہے اور سمندر کا سینہ چیرا ہے، یہ سب کے سب مسلمان رہے ہیں۔ قرآن عظیم نے سائنسی مسائل کے حل کے حوالے سے بے شمار اصولیات پیش کیے ہیں۔ آج سائنس کے شعبوں کی حیثیت سے جتنے بھی علوم دنیا میں متعارف ہیں، اس کے موجد اکثر و بیشتر مسلمان ہی ہیں، لہٰذا اس میدان میں بڑے شد و مت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن عظیم دور حاضر کے ہر چیلنج کو قبول کرتا ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے جتنے مسائل پیدا ہونے والے ہیں ان سب کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن عظیم سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تسخیر آفاق و انفس کا باضابطہ اصول پیش کرتا ہے۔ قرآن عظیم عقل انسانی کو معاف نہیں کرتا، بلکہ قدم قدم پر تفکر، تدبر، عقلیات، فکر، نظر کی دعوت دیتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ قرآن عظیم نے عقل انسانی کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس پر مشیت کی پہرےداری ہر لمحہ موجود ہے۔ قرآن عظیم نے دنیا کا معاشی نظام، معاشرتی نظام کی بنیاد انصاف، اعتدال اور توازن پہ رکھا ہے۔ قرآن عظیم کا معاشی نظام، معاشرتی نظام، تجارتی نظام بلا شبہ بے مثال ہے۔ یہ رنگ، نسل، جغرافیہ اور وطنیت کے تصورات سے بالاتر ہے، جہاں آقا اور غلام ایک صف میں کھڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ قرآن عظیم نے عالمی نظام امن اور عالمگیر اخوت کی تعلیم دی ہے اور اس کا پرجوش داعی ہے۔ قرآن عظیم میں عام انسانی اخلاق، تہذیب، تمدن اور انسانی زندگیوں کے لیے نمایاں ترین قدریں موجود ہیں۔ قرآن عظیم نے تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کے حوالے سے ایک تفصیل ہے جس سے انسانی دنیا کو آگاہی بخشی ہے۔ قرآن عظیم میں انسانی حقوق اقوام متحدہ کے حقوق کی فہرست سے کہیں زیادہ واضح ہے۔ قرآن عظیم میں انسانی مسائل، مثلاً حلال، حرام، رشوت، اقربا نوازی، چور بازاری، قمار بازی، شراب نوشی اور جنگی اور اخلاقی جرائم کا مکمل علاج بلکہ انسداد موجود ہے۔ قرآن عظیم وہ کتاب ہے جہاں قصص بھی ہے اور تاریخ بھی، اور قرآن عظیم نے ابتدا سے لے کر آج تک ایک مستند، مقتدر، مدون تاریخ جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ قرآن عظیم لفظی اور معنوی اعتبار سے اس قدر واضح ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مد مقابل قیامت کی صبح تک نہیں پیش کی جا سکتی۔ وہ نظم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، فکر و نظر کے اعتبار سے، عقلیات انسانی کے اعتبار سے، آفاق و انفس میں نظائر کے اعتبار سے قرآن پاک منفرد ہے۔ قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے جس میں دیوانی، فوجداری، زراعت، صنعت، تجارت، اعتقادیات، عملیات، معاش، معیشت، معاشرت، علم فلکیات، سائنس، جغرافیہ، حساب، سیاسیات، اقتصادیات، معاملات، ان تمام مسائل کے حوالے سے ایک تفصیل ہے جو موجود ہے۔ قرآن عظیم و مقدس کتاب ہے جس سے ایک عالم، ایک فقیہ، ایک ادیب، ایک ماہر لسانیات، ایک طبیب، ایک سائنسداں اور ایک فلسفی براہ راست استفادہ کر سکتا ہے۔ فرانس کے مشہور اور معروف مفکر ڈاکٹر مورس نے اپنی ایک کتاب میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن عظیم فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے، یہ ایک لاسانی اور نادر نمونہ ہے جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ قرآن عظیم وہ عظیم الشان الہامی کلام ہے جو کروڑوں انسانوں کو جس پہ فخر حاصل ہے۔ قرآن عظیم اپنی خوبی کے اعتبار سے، اپنی مطالب کی خوش اسلوبی کے اعتبار سے یہ کتاب تمام کتابوں پر فائق ہے، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی ازلی عنایت نے انسان کے لیے جو کتابیں فراہم کی ہیں ان سب سے بہتر یہ کتاب ہے جسے دنیا قرآن عظیم کی حیثیت سے جانتی ہے۔ اس کے نغمے انسان کی خیر و فلاح سے متعلق فلاسفہ یونان کے نغموں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اس میں آسمان اور زمین کے بنانے والے کی حمد و ثنا موجود ہے۔ اس کا ہر لفظ اس خدا کی عظمت سے لبریز ہے جس نے یہ دنیا بنائی
اور ہر ایک چیز کو اس کی استعداد کے مطابق رہنمائی کی ہے۔ ڈاکٹر موریس آگے چل کے لکھتا ہے کہ قرآن علماء کے لیے ایک علمی کتاب ہے، شائقین لغات کے لیے ذخیرہ لغات ہے، شعراء کے لیے عروض کا مجموعہ ہے، اور اہل سیاست کے لیے قوانین کی بے مثال انسائکلوپیڈیا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں جو حضرت داؤد سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نازل ہوئی ہیں، ان میں کوئی ایک کتاب بھی قرآن عظیم کی چھوٹی سی صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مفکروں، قانون دانوں، انشاء پردازوں اور شاعروں کے سر اس کتاب کے آگے جھکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے مطالعے سے ہر لمحہ ایک نئی کائنات سے آگاہی میسر آتی ہے۔ شاہراہ حیات کا ہر گوشہ نمایاں اور روشن محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ قرآن پاک ہے جس کے اسرار ایسے ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے شعراء اور انشاء پردازوں نے اس کی فصاحت و بلاغت کا لوہا مانا ہے اور اس کے آگے سرخمیدہ نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بل کھاتا ہوا سمندر ہے جو موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ خود میں نے اس الہامی کتاب کے اثرات کو ہمیشہ محسوس کیا ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو فرانس کا مفکر ہے جسے دنیا ڈاکٹر موریس کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے ہی ایک انگریز مفکر لکھتا ہے کہ قرآن عقائد اور اخلاق پر مبنی قوانین کا ایک مکمل ضابطہ پیش کرتا ہے۔ اس میں ایک مکمل اور وسیع جمہوریت کے تمام آئین موجود ہیں۔ اس میں انسان کے لیے رشت و ہدایت بھی ہے، انصاف، عدالت، فوجی تنظیم، تربیت اور مالیات کے اصول بھی موجود ہیں۔ پھر عوام اور غربا کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو محتاج ہیں اور غربت کی سطح سے نیچے جینے والے ہیں، جو افراد انسانی کا اٹوٹ حصہ ہیں، ان کے لیے قانون سازی کی ہے اور معاشرے میں عزت کا مقام قرآن عظیم نے انہیں دلایا ہے۔ اور ان سب باتوں کا سنگ بنیاد ذات باری کا سچا عقیدہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں انسانوں کی قسمت کے باغ و ڈور موجود ہیں۔ ایسے ہی نیپولین جو بہت مشہور فاتح، وہ لکھتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ دنیا میں قرآن کے اصولوں اور قوانین کی بنیاد پر حکومت کی جائے، کیونکہ اسی میں بنی نوع انسانی کی حقیقی فلاح اور بہبود منحصر ہے۔ قرآن کی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ کچھ زمانے کے بعد فرانس ہی سے جمہوریت کی روشنی دنیا میں پھیلی ہے۔ وہ آگے پھر لکھتا ہے نیپولین کہ وہ دن دور نہیں جب دنیا کے مختلف ممالک کے قابل، تعلیم یافتہ اور دانش مند افراد سے مشورہ کر کے ایک ایسی عالمگیر حکومت قائم کروں گا جو قرآنی اصول پر مبنی ہوگی۔ قرآن ہی کے اصول سچے ہیں اور انہی پر کاربند ہو کر انسان امن اور سچی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا میں قرآن پاک کے بغیر امن کا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو امن کا درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہنا قرآن پاک کے باب میں کہ اس نے اپنے پڑھنے والوں کو تلوار اٹھانے کی دعوت دی ہے، ظلم اور جبر کی دعوت دی ہے، بلا شبہ یہ غلط ہے۔ جیسا کہ پروفیسر آلنڈ نے بھی اور ڈاکٹر سروجنی نائیڈو نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ جو اسلام ہم انڈونیشیا کے ساحل سے لے کر اور ویسٹ انڈیز تک دیکھتے ہیں، یہ اتنا وسیع و عریض اسلام کا آفاقی تصور یہ تلواروں کی زور سے نہیں پھیل سکتا۔ اگر اسلام تلواروں کی زور سے پھیلتا تو اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہیں بھی نہیں پیغمبر کی تعلیمات سے، نہیں قرآن عظیم سے، اور نہیں پیغمبر کے صحابہ سے، اور پھر اس کے بعد کے مسلم بادشاہوں کے نظام حکمرانی سے ایسی کوئی بات سامنے آتی ہے۔ اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کم و بیش 1000 سال تک مسلم بادشاہوں نے، حکمرانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی تلوار کے زور پر پورے ہندوستان کو، جہاں انہوں نے اپنے قدموں میں جھکا لیا تھا، جو افغانستان کی سرحدوں سے لے کر اور تبت کے کناروں تک تھا، اتنا وسیع و عریض ہندوستان، یہ مسلم حکمراں چاہتے اگر تو یقینی طور پر اس ملک کے ہر گوشے میں اسلام کی حکومت ہوتی اور کوئی بھی ایسا فرد باقی نہ رہتا جس کا سینہ اسلام سے روشن نہ ہوا ہو۔ مگر انہوں نے جبراً لوگوں کو اسلام لانے پر آمادہ نہیں کیا، بلکہ یہ کام صوفیہ کا تھا جو اپنے اخلاص اور محبت اور ایثار پیشہ دل کے ساتھ وہ لوگوں میں جاتے اور جن کی خانقاہیں تذکیر و اصلاح کے لیے ہر لمحہ سجی ہوتی، اپنے اور بیگانے سب وہاں حاضر ہوتے اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر عشق الہی کا جام پیتے، نگہو دل سنوارے جاتے، محراب دل کو انوار الہی کا آئینہ دکھایا جاتا، پھر اگر وہ آمادہ ہوتے، ان کا دل چاہتا اگر تو ان کے ہاتھوں پہ ایمان لے آتے۔ مگر مسلم بادشاہوں نے کبھی بھی ہندوستان میں آباد مختلف قبائل کے لوگوں کو جو غیر مسلم تھے انہیں اسلام لانے کے لیے بزور شمشیر آمادہ نہیں کیا۔ یہ وہ اخلاص تھا اور یہی اخلاص جو ہر دور میں کار فرما رہا، اور اسلام دنیا میں جہاں بھی گیا
اسی اخلاص کی بنیاد پر، رواداری کی بنیاد پر، عدل و انصاف کی بنیاد پر اور توازن کی بنیاد پر اور انسانیت نوازی کے نام پہ پہنچا۔ یہ وجہ ہے کہ ایک بار جب دل میں اسلام گھر کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے پھر کمزور نہیں کر سکتی۔ نامور شاعر گوئٹے یہ لکھتا ہے کہ قرآن کی تعلیم مکمل الہامی تعلیم ہے، کوئی بھی مادی طاقت اس کی تعلیم کو ناکام نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے نظام تعلیم کے لیے جتنی بھی کوششیں کر لیں مگر قرآنی نظام تعلیم کے آگے ہم ہیچ ہیں۔ دنیا کے سارے علوم ایک طرف اور قرآن پاک کا علم ایک طرف۔ اس نے مزید لکھا کہ اگر بغور دیکھا جائے تو قرآن عظیم ایک انسائیکلوپیڈیا ہے اور علم و فن کا بحر ناپیدا کنار ہے۔ فرانس کا نامور مؤرخ موسیو لکھتا ہے کہ قرآن عظیم اخلاقیات کی سب سے بہتر کتاب ہے۔ آج تک ہم نے اخلاقیات کے حوالے سے اور معاش و معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، تہذیب انسانی کے حوالے سے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں، قرآن پاک کے سامنے ان تمام کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ قرآن عظیم میں وہ تمام حقوق موجود ہیں، تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں، جو حق اللہ کے اعتبار سے ہیں اور جو حق العبد کے اعتبار سے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ جو خدا کے بندوں پر حقوق ہیں یا بندوں کے خدا پر حقوق ہیں، ان کی تمام تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے وہ ذرا قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن عظیم نے آج سے 1400 سال پہلے جو حقوق انسانی کے حوالے سے جو انقلاب برپا کیا ہے، آج دنیا، آج کا یونائٹڈ نیشن، آج کا یورپین یونین، آج کے پارلیمنٹ، آج کے ارباب فکر و نظر، آج کے قانون دا، آج کے پالیسی میکر، آج کے ارباب سیاست قرآن عظیم کی حکمتوں کے آگے اور انسانی حقوق کے آگے سرخمیدہ نظر آتے ہیں۔ قرآن عظیم کے حوالے سے یہ فرانسیسی مفکر مزید لکھتا ہے کہ قرآن عظیم نے آداب و اخلاق کے حوالے سے جتنی بنیادیں فراہم کی ہیں اس کا تعلق حکمت سے ہے، عدل سے ہے، احسان سے ہے۔ قرآن عظیم کی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ انسان مخلوق خدا راہ راست پہ چلے اور گمراہی کے راستوں سے باز آ جائے، گناہ کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں کھڑا ہو، اور قرآن عظیم ان اندھیری راتوں کے مسافروں کے لیے مینار نور کی حیثیت سے قیامت کی صبح تک شاہراہ حیات کو متعین کرتا رہے گا۔ بلا شبہ عہد حاضر کا مؤرخ اس بات کے اعتراف کرنے پر مجبور ہے، قرآن عظیم نے جو علمی، فکری، اعتقادی اور عملی انقلاب برپا کیا ہے اس سے دنیا بھر کے ظلمت کدے انوار و تجلیات میں بدل گئے ہیں۔ جس وقت اسلام کا علمی انقلاب دنیا کے مختلف بر اعظموں پر دستک دے رہا تھا، اس وقت پورا یورپ جہالت و توہم پرستی کے مرض لا علاج میں مبتلا تھا۔ باہمی اختلافات تھے، قبائلی جنگ تھے یہاں پر، لیکن مسلمانوں نے جیسے ہی اسپین کو فتح کیا ایک انقلاب برپا ہوا، اور اس انقلاب کے نتائج یہ ہوئے کہ پورا یورپ اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہوا۔ میڈیکل سائنس، فلکیات، اسٹروفزک، علم حساب، الجبرا، میتھمیٹکس، علم معاش، علم معیشت، علم تجارت، سیاسیات، ان تمام حوالوں سے آج بھی یورپی مفکرین مسلم علماء کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ وہ اس بات کا اکثر اعتراف کر چکے ہیں کہ اگر مسلم مفکرین نے ہماری درسگاہوں کو علمی انقلاب سے آشنا نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے ہاں اندھیرا ہوتا۔ آج ہمارے پاس جو کچھ علمی سرمایہ ہے وہ انہی مسلم مفکرین کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور روجر بیکن جو فرانسیسی مفکر ہے اور جامعہ قرطبہ کا فارغ التحصیل ہے، وہ کہتا ہے ہمارے پاس جو کچھ علمی سرمایہ ہے خاص کر علوم عقلیہ کے حوالے سے وہ مسلم علماء اور اساتذہ کے آگے زانو ادب تہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر جامعہ قرطبہ میں ان علماء کی صحبت ہمیں میسر نہ آئی ہوتی تو آج ہمارا سینہ ان علوم سے خالی ہوتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر علم کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عالم بغیر قرآن پاک کے پڑھے ہوئے ہو نہیں سکتا۔ عالم سے مراد وہ جس کے پاس علوم عقلیہ بھی ہو اور علوم نقلیہ بھی ہو، الذی هو آفاق علی علوم العقلیہ والنقلیہ۔ وہ یہ کہتا ہے روجر بیکن کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہو کہ ہم نے دنیا بھر کے علوم حاصل کر لیے ہیں اور آفاق و نفوس کو ہم نے مسخر کر لیا ہے اور ہم نے تمام وہ علوم حاصل کر لیے ہیں، لیکن جب تک کہ اس نے قرآن پاک کا مطالعہ نہ کیا ہو یا بالاستیاب قرآن پاک کو حرفاً حرفاً نہ پڑھا ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ اس نے علم حاصل کر لیا ہے۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ علوم جدیدہ اور قدیمہ کو حاصل کیا جائے اور قرآن پاک کو نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ قرآن اپنے اندر علم و فن کا بحر ناپیدا کنار رکھتا ہے۔
پروفیسر راجر بیکن یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سبقن حرفن پڑھا، تب ہم نے یہ معلوم کیا کہ قرآن عظیم ایک مذہبی کتاب نہیں ہے بلکہ علم و فن کا بحر ناپیدا کنار ہے۔ اس نے یہ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جو دنیا بھر میں کے مختلف بر اعظموں پر جو کنٹرول کر رکھا ہے، اس کی بنیادی وجہ قرآن عظیم فراہم کرتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس نظام جہاں بانی بھی ہے اور نظام علم بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک کہ مسلمانوں کے پاس جو مملکتیں ان کے زیر نگی رہی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ارباب مملکت درسگاہوں سے وابستہ رہے، علم کی روشنی کو انہوں نے عام کیا، اور جب سے انہوں نے اپنا رشتہ علم سے توڑ لیا ہے، زمینیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، اور جب وہ جاہل ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں کاسے گدائی آیا اور دنیا کے آگے بھکاری بنے کھڑے ہیں۔ تھامس کارلائل نے اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم سے عرب کے سیدھے سادے خانہ بدوش ایسے بدل گئے جیسے کسی نے ان پر سحر کر دیا ہو۔ بت پرستی کے خاتمے میں اور مادیت کے جاہلانہ رسوم کے اختتام میں قرآن عظیم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی ایک مذہبی کتاب ہے جس کے نسبت ان کا خیال ہے کہ ان کے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ اس کتاب پر اگر غور کیا جائے تو یہ عالم انسانیت کے لیے بہترین رہبر ہے۔ اس میں تہذیب ہے، شائستگی ہے، تمدن ہے، معاشرت ہے، اور اصلاح احوال کے حوالے سے تمام ہدایات موجود ہیں۔ اگر یہ کتاب صرف دنیا کے سامنے ہوتی اور عالم انسانیت کی اصلاحات کے لیے کوئی ریفارمر، کوئی مصلح نبی پیدا ہوتا تو یہ کتاب عالم اسلام کے لیے بلکہ پوری دنیا کے نظام حیات کے لیے کافی تھی۔ بلا شبہ قرآن عظیم اپنے ماننے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو حوصلہ مندی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں جس پر عمل کر کے ایک ایسی قوم پیدا ہو سکتی ہے جو بڑی بڑی سلطنتیں قائم کر کے دنیا کی قیادت کر سکتی ہے۔ اس قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ دنیا کی قیادت کرے، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں قرآن عظیم ہے اور اس کے دوسرے ہاتھوں میں سنت رسول ہے، ان کے پیغمبر کا لائحہ و نظام حیات ہے جو فاتح عالم ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی بشرطے کہ وہ اسی نظام حیات کے ساتھ زندہ رہنا چاہیں جو قرآن لے کے جلوگر ہوا ہے اور صاحب قرآن لے کے جلوگر ہوئے ہیں۔ یقیناً قرآن پاک ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے میرے سرکار کا، آقا دو جہاں کا، سید الانبیاء کا، دو عالم کے تاجدار کا، عالم نور کے پیکر لطیف کا، عرش الہی کے مستن نشین کا، رحمت عالم کا، جو اپنے اثر و نفوذ کے لحاظ سے ہر دور ہر زمانے کی قیادت کرنے والا ہے۔ قیامت کی صبح تک کے جتنے مسائل ہیں اس کا حل قرآن پاک نے پیش کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، لیکن قرآن پاک کے اس اعجاز کا اثر وہی لوگ قبول کر سکتے ہیں جن کے پاس دل بینا ہو، جن کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، جن کے پاس محنت کرنے والا دماغ ہو، جو چشم بینا رکھتے ہوں، جن کی آنکھوں میں نور ہو، روشنی ہو، جن کی آنکھ دیکھ نہ سکیں تو یقینی طور پہ آفتاب کی روشنی بھی چراغ راہ نہیں بن سکتی۔ آج پھر ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، عمل کریں اور قرآن معاشرہ قائم کریں۔ ہمیں نظام مصطفیٰ کے غلبے کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے قرآن پاک سے قریب ہونا ہوگا۔ جب تک کہ ہم قرآنی تعلیمات سے اپنے فکر کو، اپنے شعور کو، اپنے ذہن و دماغ کو آراستہ نہیں کریں گے، دنیا میں کوئی انقلاب ہم برپا کر نہیں سکتے۔ بلا شبہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔